اچھا فضائل اعمال کے علاوہ اوور آل مولانا تاج الدین صاحب کی وجہ سے مطلب میں نے تو اپنے آس پاس سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو دین کے ساتھ محبت اور دین پہ عمل مولانا صاحب کی وجہ سے وہ ان کی جو خدمات ہیں میں آپ کے بالکل اوپن اوپینین لینا چاہ رہا ہوں, کسی ایک وجہ سے اور وہ بھی کسی جماعت کی وجہ سے ایک بندے کو کنٹروورشل بنا دینا ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ جہلا کے حملے اور کچھ بھی نہیں, جو ٹیکنیکل ایویلیویشن ہے نا, ٹیکنیکل اکیڈیمک ایویلیویشن طارق جمیل کی اس وقت یا پچھلے 50 سال سے جتنی میری ہسٹری کے اوپر اکابرین نے جو خدمات دی ہیں, جس گرامر میں طارق جمیل صاحب نے پچھلے 30-40 سالوں میں مسلمانوں کو وائٹلائز کیا ہے نا, میں کوئی اور نام دنیا کے کسی اور خطے میں اس کیپیبلٹی اور اس آؤٹ ریچ کا نہیں دیکھ سکتا. ہی از اے سنگل آؤٹ پوسٹ جو کہ اس وقت شوٹنگ کر رہے ہیں اسلام کی مسجد کی. تو میں اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو بابائے قوم کہتا ہوں کہ دس از دا مین رائٹ ناؤ, اللہ ان کو صحت دے اور ان کی عمر دراز کرے. دس از اے سنگل ریپرزنٹیشن جس نے کنسسٹنسی کے ساتھ 100% کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے ٹیمپرمنٹ میں چینج نہیں آنے دی, اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینج نہیں آنے دی. ایسے ایسے حملے ہوئے ہیں, آپ خود سوچیں, میں ابھی کتنے 6 سال ہوئے, 5 سال ہوئے, 50 کیس میرے پہ ہو گئے, 1000 طرف سے مسائل آ رہے ہیں. سوچیں طارق جمیل صاحب اگر بتانے شروع کریں نا, بہت کچھ ہے, میں ذاتی بتانے شروع کریں تو لسٹ بہت تنگ کیا گیا. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کنسسٹنسی جو ہے نا, یہ چھوٹا ایسٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن فرام دس مین کہ جب اللہ کی راہ پکڑ لی ہے تو پھر سر جھکاؤ اور چلنا شروع کر دو, آپ نے رکنا نہیں ہے. لوگ تنگ کرتے رہیں گے لیکن آپ نے چلتے رہنا. تو میں نے آپ سے کہا نا, اپنے حلقے میں طارق جمیل صاحب کو لٹرلی بابائے قوم ہی کہتا ہوں کہ پاکستانی اگر پہچانے جاتے ہیں نا کہ ہاں اس لیول کے اوپر بھی یہ بھی پاکستانی ہے, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یار دس مین از فرام مائی کلچر. میری پولیٹیکل سچویشن میں, میرے حالات میں, سملر سوشو اکنامک میں, سملر ڈیموگرافک میں, سملر سائیکو سوشل ایشوز کو فیس کرتے ہوئے اسلام کی میسیجنگ کرتے ہوئے آگے بڑھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے, دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب کرے. دس از دیٹ میری اوپینین یہ ہے ان کے بارے میں. زبردست. اسائل بھائی ایک چیز اور میں ایڈ کروں. جی پلیز. طارق جمیل صاحب کے جب آپ انٹرویو دیکھیں گے نا, تو عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں, جیسے ایک بہت ہی بڑے نیورولوجسٹ کو ایک پیشنٹ آ کے کمپلین کر رہا ہو اور وہ اسی کے اوپر تنقید زنی بھی کر رہا ہو, بے شک جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, عام بندہ اس کی ٹیکنیکل لینگویج سے یا پھر اس کے ایموشن سے اثر انداز ہو کے واقعی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہے اور سوال ٹھیک پوچھا ہے اور نیورولوجسٹ نے نا اس کو کوئی غلط ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. عام عوام یا کوئی بھی ایسا بندہ جو طارق جمیل سے بات کرتا ہوں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اساتذہ کے ساتھ پلا بڑھا ہوں. ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ کرنا بچپن سے دیکھتے ہوئے ہمیں مشاہدے کے طور پہ کیسے کیسے موقع پہ ٹیمپرمنٹ لوز ہوتا ہے. میں آپ کو ایکیڈیمک, سائیکولوجیکل اور اسلامک ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہوں کہ اگر طارق جمیل صاحب جو کہ وہ تلوار نہیں نکالتے, اگر وہ اسلام کی اس ٹیکنیکل ایویلیویشن اور کانفرنٹیشن پہ آ جائیں نا, جو کہ میرا خیال تھا کہ کئی جگہوں پہ ان کو آ جانی چاہیے تھی, مگر ان کا ٹیمپرمنٹ میرے سے مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. سو عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دیز پیپل ڈونٹ ایون اسٹینڈ اے چانس کہ یہ کتنے غلط ہیں جب وہ اعتراض کر رہے ہوتے. اور وہ جس طریقے سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے نا, وہ اس ٹیکنیکلٹی میں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے 100 وہ جواب ہیں جو کہ وہ دیں ادھر, یا 3-4 بیسک سے سوال کر لینا تو اگلا بندہ اپنے وہ جو ریت کا محل بنانے کی کوشش کر ایسے گر جائے گا. مگر یہ اس بندے کی بردبادی ہے کہ وہ اگلے بندے کو تضحیق کے یا اس میں نہ ڈال دے, وہ اپنے ٹیمپرمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں طارق جمیل صاحب. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی, میرا کام ایسا کہ اسلام کو اور اگلے بندے کی وقار کو بڑھانا ہے تاکہ اسلام کی طرف ہے. ایسے ایسے بندوں نے, آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہوا ہے طارق جمیل صاحب کے سامنے وہ بدتمیزیاں کی ہیں, اور اس بندے نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, ایسے
اس کنسسٹنسی آف میسیجنگ میتھڈالوجی کو پکڑا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نا تو یہ بندہ دیر سے چلا جائے گا, تو میں اپنا ایگو نیچے رکھ دیتا ہوں, اس کا وقار بڑھا دیتا ہوں, کیونکہ کل اس نے دین پہ سے غائب ہو جانا ہے, میرا کیا کیا ہو جائے گا, 4 بندے تو کر دیں گے, کیا ہوتا ہے اس سے. یہ بندہ یہ نہ ہو اس کی وجہ سے کہیں ایسا امپریشن آ جائے کہ میں نے ٹیمپرمنٹ لوز کر دیا. میں پھر بتا دوں کہ عام بندہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ موسٹ پیپل آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی کہ وہ کام کیا ہو رہا ہے, اس کام کیا ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ صرف اور صرف وہ اکیڈیمک لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس لیول پہ وہ کئی دفعہ مسکرا دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ بنتا ہے تیرا جواب, مگر وہ روک جاتے ہیں. سو یہ عام بندہ جو ہے نا اس وقت کا جو 20s 30s 40s میں بھی ایون ارلی 50s میں وہ مناظرے اور لڑائیوں اور کانفرنٹیشن کا حلہ اور اس کے تھرو اچیومنٹ لیتے ہیں. طارق جمیل ہیز آلویز سیکریفائز دیٹ اچیومنٹ. ہی ڈز ناٹ کال اٹ این اچیومنٹ کہ تجھے ہرانا اچیومنٹ ہے ہی نہیں, تجھے جتانا اچیومنٹ ہے. یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ ان کو سمجھ آئے گی جو کہ اس دعوت کی تبلیغ کے میسیجنگ کو کے نہج کے اوپر ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ اگلے کو جتانے کے لیے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ جو مرضی کر لو اس کو کیسے اثر کرو گے. ایسے ہی ہے, سمجھ رہے. تو اگر وہ کسی طریقے سے کیا بھی دیتے نا کہ یار تجھے کیا مطلب, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ پہ نقب لگا رہے ہیں. وہ دوسرا ہاتھ بھی پکڑیں کہ پہلا ہاتھ تو چھڑوا رہا, چل دوسرا ہاتھ ہی دے دے. سمجھ رہے کیا بات ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل ایویلیویشن ہے, یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جن لوگوں کو پتہ ہے پبلک انٹرفیس میں کس طریقے سے مسائل آتے ہیں. سہیل بھائی, جو رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بہت بڑا ایشو جو بنا تھا طاغوت والا, اس میں لوگوں نے کہا یہ کہ شاید یہ صرف ریٹنگ کے لیے پلانٹڈ اس خاتون کو بٹھایا گیا تھا. آپ کے پاس ہے کوئی ایسی انفارمیشن کہ چینل نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی تھی, یا آپ کو لگتا ہے وہ اس کا اپنا سوال ہوگا اور سارا کچھ؟ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے مجھے یہ تو سارے کے سارے بندے ادھر امپلائیز ہی کے جاننے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رات کے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پبلک کو تو نہیں بلایا جاتا. حالانکہ میرا اپنا ایک پورا پروگرام سما کے ساتھ لاک تھا جس میں ہم نے پبلک کو اوپن انوائٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ والے پروگرام نہیں ہوتے, یہ راتوں کی ریکارڈنگ 3 4 شفٹیں لگاتے ہیں, تو اس وقت کون آئے گا. تو یہ اپنے ہی کچھ جاننے والے تھے. ٹھیک ہے. The one thing that I did notice was, اور آپ بھی وہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خاتون نے مائک پروگرام کے پہلے منٹ سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے. سو آئی اونلی نوٹسڈ کہ شاید یہ ماڈریٹر ہے, کسی کو مائک دیں گے. ٹھیک ہے. تو مگر ان کا اپنا ہی سوال تھا, تو اٹ واز دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ ایز اے آبزرور یو کین اینالائز کہ اچھا یہ کیسا معاملہ ہے. مگر چونکہ میں خود بھی گیسٹ تھا, تو جو چیز آپ کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہے تو اس پہ تہمت ایسے تو نہیں لگا سکتے کہ ہاں جی یہ تھا. مگر یہ سوال نہ ہوتا تو کوئی اور سوال کر لیتے ہو. ٹھیک ہے. میں نے تو طاغوت کا اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہی طاغوت تھا. وہ 1.5 گھنٹہ طاغوت کا پروگرام تھا. جس بندے نے وہ پورا پروگرام نہیں دیکھا اور اس کے اوپر ججمنٹ پاس کر دی 1 منٹ کی کلپ پہ, تو اس کے لیے تو یہ معاملات اس طرح کے ہیں بھی نہیں. آپ لوگ کو ٹی وی ڈرامہ دیکھیں, کوئی ٹاک شو دیکھیں, کوئی حامد میر اور مبشر لقمان صاحب کی لڑائیاں دیکھیں, یہ والی باتیں نہ سنیں.